السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ ثم الحمد للہ۔ آج ہم بدعت کی تعریف، بدعت کی مذمت کے بارے میں بات ہوگی انشاءاللہ۔ اس سے پہلے 2 لیکچر ہم نے سنت کی تعریف، اس کی اہمیت اور فضیلت پہ تھے، اور اس سنت کے ساتھ ہی بدعت کے بارے میں جاننا بھی بہت ضروری ہے۔ کوئی بھی ایسا کام جس کو ہم ثواب کی نیت سے کر رہے ہیں اور آخرت میں اجر کی امید اس پر ہم رکھتے ہیں، لیکن اگر وہ سنت سے ثابت نہیں ہے تو وہ پھر بہت حد تک امکان ہے کہ وہ بدعت کے زمرے میں آئے۔ تو اس لیے میری بہنوں کے لیے یہ جاننا بے حد ضروری ہے کہ وہ ان چیزوں کو جانیں کہ کیا ہماری زندگی میں کوئی ایسے کام تو ہم نہیں کر رہے جو سنت سے ثابت نہیں ہے اور ہم اس کو ثواب کی نیت سے کر رہے ہیں، تو اس کا نقصان بہت زیادہ ہے۔ اس پر شیطان بہت خوش ہوتا ہے کہ بدعتی اس پر توبہ بھی نہیں کرتا اور اس کو ثواب کی نیت سے کرتا ہے، اور اس کا نقصان بہت بڑا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر سے ان امتیوں کو دور کر دیں گے جنہوں نے سنت کی بجائے بدعت کے مطابق اپنے زندگی کو گزارا ہوگا۔ اور تو اس لیے میں امید کرتی ہوں کہ بہنیں اس لیکچر کو خود بھی سنیں گی اور اپنی باقی بہنوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کریں گی۔ جزاک اللہ خیر۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ تعریف البدعۃ، بدعت کی تعریف۔ بدعت کا لفظ سنت کے مقابلے میں بولا جاتا ہے۔ بدعت کا لفظ بے دال عین سے ہے، بدعہ، کوئی چیز ایجاد کرنا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے قرآن پاک میں آتا ہے بدیع السماوات والارض، نئے سرے سے پیدا کرنے والا ہے آسمان و زمین کو، یعنی اس سے پہلے کسی اور نے ایسی کوئی چیز نہیں بنائی تھی۔ یہ تو لغت میں اس کا معنی ہے نئی چیز ایجاد کرنا۔ شرعی اصطلاح میں بدعت کا مطلب دین میں حصول ثواب کے لیے کسی ایسی چیز کا اضافہ کرنا ہے جس کی بنیاد یا اصل سنت میں موجود نہ ہو۔ عن جابر ابن عبد اللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم شر الامور محدثاتها وکل بدعۃ ضلالہ، رواہ مسلم۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حمد و ثنا کے بعد یاد رکھو بہترین بات اللہ کی کتاب ہے۔ خیر الحدیث کیا ہے؟ اللہ کی کتاب، یعنی اس کے مقابلے میں تو کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ اور بہترین ہدایت، خیر الہدی کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے، یعنی جو طریقہ آپ نے بتایا ہے، جو راستہ آپ نے دکھایا ہے۔ اور بدترین کام، شر الامور، بدترین کام کیا ہے؟ دین میں نئی بات ایجاد کرنا، اور ہر بدعت یعنی نئی ایجاد کردہ چیز گمراہی ہے۔ ان الارباز ابن ساریہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وإياكم والأمور المحدثات فإن كل بدعة ضلالة، رواہ ابن ماجہ۔ حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین میں نئی چیزوں سے بچو، اس لیے کہ ہر نئی بات گمراہی ہے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ ذم البدع، بدعت کی مذمت۔ تمام بدعات سراسر گمراہی ہیں۔ بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ کی تقسیم خلاف سنت ہے۔ عن جابر ابن عبد اللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل بدعۃ ضلالہ۔ کل بدعۃ، یہ کل کا لفظ جو ہے یہ عام ہے، رواہ مسلم۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
حمد و صلات کے بعد بلا شبہ بہترین بات اللہ کی کتاب اور بہترین ہدایت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے، اور بدترین کام دین میں نئی بات پیدا کرنا ہے، اور تمام بدعت گمراہی ہیں۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح دوسری حدیث بھی حضرت ارباز بن ساریہ کی کہ آپ نے فرمایا، دین میں نئی چیز داخل کرنے سے بچو، اس لیے کہ ہر نئی بات گمراہی ہے۔ قال عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کل بدعۃ ضلالہ وان رآها الناس حسنۃ رواہ الدارمی۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، تمام بدعات گمراہی ہیں، خواہ بظاہر لوگوں کو اچھی ہی لگیں۔ بدعتی کی حمایت کرنے والے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ مسلم کی حدیث ہے، ان علی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ ولعن اللہ من سرق منار الارض ولعن اللہ من لعن والدہ ولعن اللہ من آوى محدثا رواہ مسلم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے لعنت کی ہے اس شخص پر جو غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرے۔ کیا کرے؟ اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام پہ جانور ذبح کرے، جو زمین کی حدیں تبدیل کرے، یعنی باؤنڈریز کو مٹا دے یا اپنی حق سے زیادہ آگے بڑھا دے، جو اپنے والد پر لعنت کرے، یعنی اپنے باپ پر لعنت کرے، اور جو بدعتی کو پناہ دے، ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ یعنی گویا بدعتی کو پناہ دینا ایسا ہی جرم ہے جیسے باپ کو لعنت کرنا۔ بدعی عمل اللہ کے ہاں مردود ہیں۔ ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احدث فی امرنا ھذا ما لیس فیہ فہو رد، متفق علیہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کوئی ایسا کام کیا جو دین میں نہیں ہے، وہ کام اللہ کے ہاں مردود ہے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ یعنی اللہ کے ہاں اس کا ثواب نہ ہوگا، اور جس کام کا ثواب ہی نہ اسے کرنے کا فائدہ۔ بدعتی کی توبہ قابل قبول نہیں جب تک بدعت چھوڑ نہ دے۔ ان انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ حجب التوبۃ عن کل صاحب بدعۃ حتی یدع بدعتہ، رواہ الطبرانی۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ بدعتی کی توبہ قبول نہیں کرتا جب تک وہ بدعت کو چھوڑ نہ دے۔ اسے طبرانی نے روایت کیا ہے۔ بدعت سے ہر قیمت پر بچنے کا حکم۔ ان الارباز رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایاکم والبدع، رواہ ابن ابی عاصم فی کتاب السنہ۔ حضرت ارباز کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو بدعات سے بچو۔ اسے ابن ابو عاصم نے کتاب السنہ میں روایت کیا ہے۔ قیامت کے روز بدعتی حوض کوثر کے پانی سے محروم رہیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدعتیوں سے شدید اظہار بیزاری فرمائیں گے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، ان سہل بن سعد قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی فرطکم علی الحوض من مر علی شرب ومن شرب لم یظمأ ابدا لیردن علی اقوام اعرفهم ویعرفونی ثم یحال بینی وبینہم فاقول انہم منی فیقال انک لا تدری ما احدثوا بعدک فاقول سحقا سحقا لمن غیر بعدی، متفق علیہ۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں حوض کوثر پر تمہارا پیش رو ہوں گا، یعنی تم سے پہلے پہنچ جاؤں گا۔ فراتکم، افراد تفریط اسی سے ہے نا لفظ، فراتا آگے بڑھنا۔ جو وہاں آئے گا پانی پیے گا، اور جس نے ایک بار پی لیا اسے کبھی پیاس نہ لگے گی، کیونکہ حشر کے میدان میں شدید گرمی ہوگی۔ بعض ایسے لوگ بھی آئیں گے جنہیں میں پہچانوں گا اور وہ بھی مجھے پہچانیں گے۔ کیسی پہچان؟ کہ یوں محسوس ہوگا یہ میری امت کے لوگ ہیں، اور وہ مجھے اپنے رسول کے طور پہ پہچان لیں گے۔
کہ میں ان کا رسول ہوں، پھر انہیں مجھ تک آنے سے روک دیا جائے گا، یعنی حوض کوثر پر میرے پاس نہ پہنچ سکیں گے۔ میں کہوں گا یہ تو میرے امتی ہیں، لیکن مجھے بتایا جائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نہیں جانتے آپ کے بعد ان لوگوں نے کیسی کیسی بدعتیں رائج کی ہیں۔ پھر میں کہوں گا دوری ہو، دوری ہو ایسے لوگوں کے لیے جنہوں نے میرے بعد دین بدل ڈالا۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ یہ حدیث سمجھ میں آئی کہ قیامت کے دن حشر کے میدان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے سے بھی روک دیا جائے گا کہ انہوں نے آپ کے دین کو، آپ کے طریقوں کو بگاڑ دیا تھا۔ بدعت جاری کرنے والے پر اللہ کی، فرشتوں کی اور سارے انسانوں کی لعنت ہے۔ یہ بخاری اور مسلم دو کتابوں میں حدیث آئی ہے۔ ان عاصم قال قلت لانس احرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ قال نعم ما بین کذا الى کذا لا يقطع شجرها من احدث فيها حدثا فعليه لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین متفق علیہ۔ حضرت عاصم کہتے ہیں میں نے حضرت انس سے پوچھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کو حرم قرار دیا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، فلاں جگہ سے لے کر فلاں جگہ تک کوئی درخت نہ کاٹا جائے۔ نیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہاں کوئی بدعت رائج کرے اس پر اللہ کی، فرشتوں کی اور سارے لوگوں کی لعنت ہے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ یعنی خاص طور پر مدینہ میں بدعت کا رواج زیادہ سنگین ہے، کیونکہ سب لوگوں کی نظریں ہدایت کے لیے انہی جگہوں کی طرف اٹھتی ہیں، اور اگر وہاں خرابی ہو تو ہر جگہ پر پھیلنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ بدعت رائج کرنے والے پر اپنے گناہ کے علاوہ ان تمام لوگوں کے گناہوں کا بوجھ بھی ہوگا جو اس بدعت پر عمل کریں گے۔ ان کثیر ابن عبداللہ ابن عمرو ابن عوف المزنی حدثنی ابی عن جدی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من احیا سنتا من سنتی فعمل بها الناس كان له مثل اجر من عمل بها لا ينقص من اجورهم شيئا ومن ابتدع بدعة فعمل بها كان عليه اوزار من عمل بها لا ينقص من اوزار من عمل بها شيئا رواہ ابن ماجہ۔ حضرت کثیر بن عبداللہ بن عمرو بن عوف المزنی بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے میرے باپ نے، میرے باپ سے میرے دادا نے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری سنت میں سے کوئی ایک سنت زندہ کی اور لوگوں نے اس پر عمل کیا تو سنت زندہ کرنے والے کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا اس سنت پر عمل کرنے والے تمام لوگوں کو ملے گا، جبکہ لوگوں کے اپنے ثواب میں سے کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ مثلا آپ کی سنتوں میں سے جیسے کچھ سنتیں انفرادی زندگی سے تعلق رکھتی، دائیں ہاتھ سے کھانا، مسواک کرنا، بیٹھ کر کھانا، 3 سانس میں پانی پینا، مثلا یہ انفرادی زندگی سے متعلق ہے، پرسنل لائف سے متعلق ہے۔ اگر کوئی شخص خود بھی عمل کرتا ہے اور آگے کچھ اور لوگوں کو بھی سکھا دیتا ہے یہ سنتیں، تو جتنے لوگ اس طریقے پر عمل کریں گے ان سب کا ثواب بھی اس شخص کو ملے گا جس نے اس سنت کو رواج دیا یا عام کیا۔ اب اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ ایک تو یہ کہ جیسے کلاس روم میں یہاں بول کر آپ کو سنا دیا جائے، آپ آگے کسی ایک کو سنا دیں۔ ایک یہ ہے کہ ایسی کسی چیز کو چھاپ کر لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے تاکہ لوگوں کو اویئرنیس ہو اور وہ اپنے طریقوں کو اس کے مطابق کر لیں، یا کوئی بھی اور چیز، کوئی بھی طریقہ جس سے لوگوں کے اندر ایک اچھی بات پھیلے، تو جتنے لوگ بھی اس پر عمل کریں گے تو ابتدا کرنے والے کو اجر ملے گا۔ اور اسی طرح جس نے کوئی بدعت جاری کی اور پھر اس پر لوگوں نے عمل کیا تو بدعت جاری کرنے والے پر ان تمام لوگوں کا گناہ ہوگا جو اس بدعت پر عمل کریں گے۔ جو ایک بدعت کا کام رائج کرے، رواج دے، اس کو اسی طرح پھیلائے، تو اس کے لیے بھی جتنے لوگوں نے غلطی کی سب شروع کرنے والے پہ آئے گا۔ اب آپ دیکھیے کہ بعض اوقات ہم کو جب دین پڑھتے ہیں تو احساس ہوتا ہے کہ ہم اپنی پچھلی زندگی میں کچھ ایسے کام کر چکے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں بہت سی ایسی چیزیں رائج ہیں کہ جن کو آنکھیں بند کر کے لوگ دین کے نام پہ چھپا چھپا کے تقسیم کرتے رہتے ہیں، جن کی کوئی اصل نہیں ہے دین میں، نہ ان کے اوپر کوئی
دلیل ہے. اگر کوئی بھی شخص ایسا کام کر چکا تو اس کا ازالہ کیا ہے کہ انسان اس کے بدلے میں کوئی اچھا کام کر دے جو بھی اس کی توفیق ہو، کیونکہ ان الحسنات یذہبن السیئات، اچھائیاں نیکیاں برائیوں کو دھو ڈالتی ہیں، مٹا دیتی ہیں. پھر فرمایا جبکہ بدعت پر عمل کرنے والے لوگوں کے اپنے گناہوں کی سزا سے کوئی چیز کم نہ ہوگی، یعنی وہ بھی پوری سزا پائیں گے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من تبعه لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا ومن دعا الى ضلالة كان عليه من الاثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا رواہ مسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے لوگوں کو ہدایت کی دعوت دی اسے اس ہدایت پر عمل کرنے والے تمام لوگوں کے برابر ثواب ملے گا اور ہدایت پر عمل کرنے والوں کا اپنا اجر بھی کم نہ ہوگا. اسی طرح جس شخص نے لوگوں کو گمراہی کی طرف بلایا اس شخص پر ان تمام لوگوں کا گناہ ہوگا جو اس گمراہی پر عمل کریں گے، جبکہ گناہ کرنے والوں کے اپنے گناہوں میں بھی کوئی کمی نہ کی جائے گی. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جہاں نیکی کا کام یہ بالکل ایسے ہی نا کہ اگر کوئی اچھا پودا لگ جائے تو اس سے پھل ہی پھل آتے رہتے ہیں، اور اگر جھاڑ جھنکار زیادہ ہو جائے تو وہ انسان کے کپڑے ہی پھاڑتے چلے جاتے ہیں. تو جس چیز کو بھی آپ بڑھا لیں، یہاں مجھے یاد آ رہا ہے کہ جیسے یوسف اسلام پہلے کیا تھا، کیٹ سٹیونز، تو جب وہ مسلمان ہوا تو اس کو سب سے زیادہ پریشانی یہی ہوئی کہ میں جو پچھلی زندگی میں نہ صرف یہ کہ غلط کام کرتا رہا ہوں بلکہ غلط کاموں کا یعنی سبب بنا ہوں اور نمائندہ، یا یہ کہنا چاہیے کہ ان کو پھیلانے کا ذریعہ بنا ہوں، کیونکہ پاپ سٹار تھا اور بہت زیادہ اس کا آرٹ اور فن تھا، نشر ہوا یا پھیلا، تو اس پر اس کو پریشانی یہی تھی کہ اب وہ میری معافی کیسے ہوگی یا میرا وہ کفارہ کیسے ہوگا. تو اس میں دو چیزیں تھیں. ایک تو یہ کہ جب انسان اسلام قبول کر لیتا ہے تو کیا ہوتا ہے، حالت کفر میں کیے ہوئے سارے گناہ معاف ہو جاتے. چلیے وہ تو ہو گئے، لیکن کچھ چیزیں جو ابھی تک اسی کے نام سے موجود ہیں یا وہ پھیل ہی رہی ہیں جس میں اس کی کوشش یا کاوش شامل تھی، تو اس پر علماء نے اس کو کیا بتایا کہ وہ کیا کرے، اس کے مقابلے میں نیکی کے کام کو اسی طرح محنت اور کوشش اور پوری یکسوئی کے ساتھ پھیلائے تاکہ اس کا کفارہ ہو جائے. یہی وجہ ہے کہ اس کے بہت سے اسلامک سانگز اور بہت سی ایسی چیزیں جو دین کی تبلیغ میں استعمال ہو رہی ہیں وہ بھی پھیلی ہیں، اگرچہ اس لیول پر نہیں. اس لیے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آندھی اور دھواں تیزی سے پھیلتا ہے نا، لیکن اس کے برعکس جو خوشگوار ہوا ہے یا ایک اچھی چیز ہے اس کا پھیلاؤ، اس میں شدت وہ نہیں عموماً ہوتی، لیکن تاثیر زیادہ دیر پا ہوتی ہے بنسبت اس کے. تو کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اگر ہم نے غلط کام کیا اور وہ بہت پھیل گیا اور اب نیکی اتنی نہیں پھیل رہی، کوشش تو انسان پوری کرے، لیکن پھر یہ اللہ کا کام ہے کہ وہ کس گناہ کو کس کے بدلے میں مٹاتا اور دھوتا ہے. نیتوں پر بھی ڈپینڈ کرتا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بدعتی کے سلام کا جواب نہیں دیتے تھے. النافع ان ابن عمر رضی اللہ عنہما جاءه رجل فقال ان فلانا يقرأ عليك السلام فقال له انه بلغني انه قد احدث فان كان قد احدث فلا تقرئه مني السلام رواہ الترمذی. حضرت نافع رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس آئے اور کہا فلاں آدمی نے آپ کو سلام کہا ہے. حضرت عبداللہ نے فرمایا میں نے سنا ہے کہ اس نے بدعت ایجاد کی ہے، اگر یہ صحیح ہے تو اسے میری طرف سے سلام مت پہنچانا. یہ ان کی ایک دینی غیرت کا ایک اظہار تھا، ان کا اپنا ایک عمل تھا. لیکن اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام اس معاملے میں کتنی شدت اختیار کرتے تھے، کہ اگر یہ شدت اختیار نہ کرتے تو نتیجہ کیا ہوتا، سنت کی وہ حفاظت نہ ہو سکتی. بدعت اختیار کرنے والے لوگ سنتوں سے محروم کر دیے جاتے ہیں. ان حسان ابن عطیہ رحمہ اللہ قال مبتدع قوم
بدعة في دينهم إلا نزع الله من سنتهم مثلها ثم لا يعيدها إليهم إلى يوم القيامة رواہ الدارمی۔ حضرت حسان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو لوگ دین میں کوئی بدعت اختیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان میں سے اسی قدر سنت اٹھا لیتا ہے اور پھر وہ سنت قیامت تک ان لوگوں میں نہیں لوٹاتا۔ اسے دارمی نے روایت کیا، یعنی ہدایت سے زیادہ دور ہوتے چلے جاتے ہیں وہ لوگ۔ اور عام طور پر بھی اگر دیکھا جائے تو آپ محسوس کریں گے کہ جس معاشرے کے اندر بدعات عام ہو جائیں وہاں سنتیں ان نون ہو جاتی ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتی کہ اصل دین ہے کیا، کیونکہ ایک اور چیز، ایک اوپر دھواں آ گیا نا، ایک جالا آ گیا، ایک اور چیز نے آ کے اس کو ڈھانپ دیا، چھپا دیا۔ اسی لیے اس شخص کا اجر بہت ہے جو اس کو زندہ کرے۔ دوسرے گناہوں کی نسبت بدعت شیطان کو زیادہ محبوب ہے۔ قال سفیان الثوری رحمہ اللہ تعالی البدعۃ احب الی ابلیس من المعصیہ، المعصیۃ یتاب منها والبدعۃ لا یتاب منها۔ حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ شیطان کو گناہ کے مقابلے میں بدعت زیادہ پسند ہے، کیونکہ گناہ سے تو توبہ کر لی جاتی ہے جبکہ بدعت سے توبہ بھی نہیں کی جاتی، کیونکہ انسان اسے نیکی سمجھ کے کرتا ہے۔ بدعت کی مثال ایسے ہی ہے، مثلا اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی دن اور رات میں، اس کے بعد کچھ نوافل ہیں، فرض نہیں ہے، مثلا تہجد کی نماز ہے، فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز ہے لیکن فرض نہیں ہے۔ بعض روایات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرض ہونے کی بات آتی ہے لیکن فرض 5 ہی ہے۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں فارغ ہوتا ہوں، صبح 10 بجے کا وقت بہت سہانا ہوتا ہے، بہت ریلیکسڈ ہوتا ہوں، تو میں ایک اور نماز فرض کر کے پڑھتا ہوں، یعنی فرض بنا کر، اس میں اتنے ہی فرض پڑھے جتنے مثلا ظہر میں یا فجر میں پڑھتا ہے، سب کچھ وہی پڑھے جو نمازوں میں پڑھا جاتا ہے، اور یہ سمجھ کر پڑھے کہ مجھے ثواب ہوگا کیونکہ میں نے اللہ کا نام لیا ہے، اللہ کا ذکر کیا ہے، قبلہ کا رخ کیا ہے، قرآن پڑھا ہے، اس میں دعا پڑھی ہے، وضو کر کے کھڑا ہوا ہوں مصلی پر، سب کچھ، ہر ایک چیز اپنی اپنی جگہ درست ہے، لیکن کس چیز نے اس کو بدعت بنا دیا؟ اس کو فرض کرنے نے۔ جو اللہ نے فرض نہیں کیا آپ اپنے اوپر فرض کیوں کر رہے ہیں؟ ہاں اگر آپ پڑھنا چاہیں اس فرض کے علاوہ تو آپ نوافل پڑھیے، زوال کے اوقات کے علاوہ جس وقت چاہیں نفل پڑھیں، لیکن یاد رکھیے کہ کسی بھی نفل کو فرض کے درجے میں نہیں سمجھنا چاہیے، یہ پھر ایک بدعت ہو جائے گی۔ نفل نفل ہیں، کبھی کبھی چھوڑ بھی دینا چاہیے، کیونکہ اگر ہم ان کو اتنا ہی لازم سمجھ کے پڑھتے ہیں اور اس کے چھوڑنے کو ایسا ہی گناہ سمجھتے ہیں جیسا فرض کے چھوڑنے کو، تو یہ بھی ایک بدعت ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اس کو اب ایک اور مثال سے سمجھیے۔ اگر آپ میں سے کوئی 10 روپے کے نوٹ جیسا ایک نوٹ خود بنا لے کہ بہت اچھا آرٹسٹ ہو، اتنا ہی کاغذ کاٹے، اسی درجے کا پیپر لے اور ہو بہو وہی تصویر اتار دے اس کی، اور وہ لے جائے کسی مارکیٹ میں، تو ایسے شخص کے ساتھ کیا کیا جائے گا؟ پکڑ لیا جائے گا نا اس کو۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے اس پہ 10 روپے سے زیادہ خرچہ آیا ہو، کیونکہ اکٹھے جب نوٹ چھپتے ہیں تو وہ تو اور بات ہے، لیکن اگر ایک شخص 10 روپے کا نوٹ بنا ہے، اسے کلر کرنا ہے، اس کی محنت ہے، اس کا رنگ ہے، ڈیزائن ہے، اس کی سب کچھ ہے، لیکن کیوں پکڑا جائے گا؟ اس لیے کہ اس پہ سرکار کی مہر نہیں، اس نے سرکار کی نقل اتارنے کی کوشش کی، قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا اور ایک طرح سے ایک بغاوت کی۔ دین کہاں سے آیا ہے؟ سورس کیا ہے دین کا؟ وحی الہی۔ کسی بھی چیز پر ثواب بتانا یا اس کو گناہ بتانا کس کا کام ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، یا اس کے بعد کس کو اختیار دیا گیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اب اگر میرے آپ جیسا کوئی شخص اٹھ کر کسی کام پہ لوگوں کو ثواب بتانے لگے اور کسی کا گناہ بتانے لگے، کسی کو فرض بتانے لگے، کسی کو حرام بتانے لگے، تو یہ کیا ہوگا؟ ایک جال سازی ہوگی، جرم ہوگا، جھوٹ ہوگا، ناقابل قبول بات ہوگی۔ لیکن وہ تو بہت معصوم سے لہجے میں یہ کہہ رہا ہے کہ میں لوگوں کو نیکی کی طرف لا رہا ہوں، میری نیت بہت اچھی ہے، تو بھی اس کی پکڑ کیوں ہوگی؟ اس کا کام بھی اچھا ہے، بظاہر کوئی برائی اس میں نہیں نظر آ رہی، اور اس کی نیت بھی بہت اچھی ہے
کہ لوگوں کو میں دین سمجھاؤں یا سکھاؤں، لیکن نتیجہ بڑا خراب ہے. کیوں؟ وہ قبول نہیں ہے اس سے. وجہ اس کی پکڑ کیوں ہے؟ ہم نے تو پڑھا ہے نیت اچھی ہو تو غلطی بھی اچھی ہو جاتی ہے. اس کو اس چیز کی اجازت نہیں ہے، اس کو اس کا حق نہیں، اس کی یہ اتھارٹی نہیں ہے. مثلا ٹریفک کا قانون بنانا کس کا حق ہے؟ انتظامیہ کا. کسی بھی ملک کو چلانے کے لیے انتظامیہ ہوتی ہے، قانون سازی مقننہ کرتی ہے. ٹھیک ہے، مقننہ کون ہوتی؟ قانون بنانے والی قوت، جوڈیشری. لیکن اگر کوئی شخص اسی پولیس مین کا لباس پہن کے کھڑا ہو جائے چوراہے میں، ہو بہو وہی لباس ہو، لیکن کسی نے مقرر نہیں کیا، خود والنٹیئر بن کے آ کے کھڑا ہو گیا وہاں، تو ایسے شخص کو کیا وہاں کھڑا رہے کہ میں ہیلپ کر رہا ہوں، تو مدد کے لیے آیا ہوں، اتنا رش ہو گیا ہے اور یہاں کوئی پولیس مین مجھ کو نظر نہیں آ رہا، اس لیے میں نے سوچا کہ آج میں ہی ٹریفک کو. تو خواہ وہ ایک اچھے جذبے سے آیا ہے، ایک اچھا کام لے کر آئے، تو کیا اس کو انعام ملے گا؟ نہیں، اس کو پکڑ لیا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے بغیر اجازت کے، بغیر پرمیشن کے وہ یونیفارم پہنا ہے، وہ حلیہ بنایا ہے، وہ نقل اتاری ہے جس کی اس کو اجازت نہیں. دین کے کام میں بھی دین کا کوئی حکم بتانا، کسی چیز کو حلال یا حرام کرنا اللہ اور اس کے رسول کا کام ہے، کسی تیسرے کا کام نہیں. لہذا جو شخص ایسے معاملات میں انٹرفیئر کرے گا وہ کیا کرے گا؟ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے گا. جو اتھارٹی اس کی نہیں وہ بے وجہ میں اتھارٹی بن رہا ہے. اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ چلیے وہ بہت اچھا کام کر رہا ہے چوراہے پہ کھڑا ہو کر، اس کو کرنے دیجئے. اس کا نقصان کیا ہے؟ اس کی کوئی ٹریننگ نہیں ہوئی، اس کو کوئی لاز نہیں پتا، تو ہو سکتا ہے وہ نیکی کرتے کرتے کوئی ایسا اشارہ دے دے کہ جس سے ایکسیڈنٹس ہو جائیں. اور کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ یہ ایک ریزن ہے، لیکن اور ریزن یہ اس کی لمیٹیشنز سے باہر ہے، وہ اپنی حدود سے باہر نکل آیا ہے. وہ اپنی ڈیوٹی چھوڑ کر ایک اور کام کر رہا ہے جو اس کا نہیں ہے، اور ایسا شخص ایک بری مثال قائم کر رہا ہے، خواہ وہ نیکی کے روپ میں ہے. اس نے تو بہت اچھے طریقے سے سمارٹلی سب ہینڈل کیا، اسے دیکھ کر چند اور لوگ بھی ایسی نیکی کرنا چاہیں، اور ہو سکتا ہے کہ اصل پولیس کو ہٹا دیں کسی وقت اور کہیں کہ ہم زیادہ اچھا کام کرتے ہیں، تمہاری بڑی شکایتیں ہیں کہ تم رشوت لیتے ہو، لہٰذا تمہارا کوئی حق نہیں کہ یہاں کھڑے ہو، ہم زیادہ بہتر کام کریں گے، تم گھر چلے جاؤ. یعنی ایک دن یہ آئے گا، یعنی ایک دن تو وہ کام کرے گا بڑی نیکی کے جذبے سے، دوسرے دن وہ یہ حق جمانے لگے گا کہ دیکھا میں نے کتنا اچھا کام کیا، اب اس کو اصل بندے کو گھر چلے جانا چاہیے اور یہ نوکری مجھے دے دی جانی چاہیے. تو اس طرح وہ ایک ایسا راستہ کھولے گا کہ جس سے ایک کیوس برپا ہو جائے گا. ہر شخص اگر دوسروں کے حدود میں یوں دخل دینے لگے تو اس کا نقصان کیا ہوگا کہ نظام سارا بکھر کر رہ جائے گا. پچھلی امتوں میں بگاڑ آیا ہی یہاں سے، اسی لیے اس معاملے میں اتنی سختی کی گئی کہ بدعت کو دلالت گمراہی قرار دیا گیا، کیونکہ پچھلی امتوں نے کیا کیا، کتابوں میں بھی مرضی سے تھوڑی ہیر پھیر کر دی، اپنے انبیاء کی سینگز میں، ان کے انبیاء کی سینگز تو کچھ محفوظ ہیں بھی نہیں، اور اس طرح جو اصل دین تھا وہ بدل کر کچھ سے کچھ ہو گیا. اگر ہر شخص قانون اپنے ہاتھ میں لے لے تو قانون کا نقشہ ہی بدل جائے اور سارے لوگ حیران پریشان کھڑے ہوں. اس سے فرقہ پرستی بھی جنم لیتی ہے، فرقہ واریت اور گروہ بندی، کیونکہ کچھ لوگ اس کے ساتھ پہلے پولیس والے کے حمایتی ہو جائیں گے اور کچھ اس خود ساختہ کے ساتھی ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ نہیں، اس نے اتنی نیکی کا کام کیا ہے، اب والنٹیئر کیا خود کو اور اس کی ناقدری ہوئی ہے، اس کو اس کا حق ملنا چاہیے. اور ہو سکتا ہے کہ پہلے وہ والنٹریلی آگے بڑھے اور چند دن بعد تنخواہ کلیم کر لے اور کسی عدالت میں مقدمہ دائر کر دے کہ میں نے اتنا کام کیا تو مجھے بھی کچھ ملنا چاہیے. تو اس سے کیا ہوگا؟ حالات ایسے بگاڑ کا شکار ہوں گے کہ کوئی بھی ان کو سنبھالا نہ دے سکے گا. ہو سکتا ہے کچھ عرصے کے بعد وہ نہ صرف یہ کہ ڈیوٹی کر رہا ہے بلکہ قانون بھی تبدیل کر کے سارا رکھ دے کہ یہ قانون ٹھیک نہیں، اب نئے قانون ہونے چاہیے. کیونکہ دین میں بھی جب بگاڑ آیا تو پہلے بدعتیں ایک اچھی خوبصورت شکل میں نظر آئیں، پھر اس کے بعد انہوں نے اصل دین کی آہستہ آہستہ جگہ لے لی. بہت اچھی اگزامپل انہوں نے دی کہ سنت اور بدعت کی مثال ایسی کہ ایک اصلی پودا ہے جو آپ نے لگایا، مثلا گلاب کا، اور ہوتا کیا ہے جب بھی کوئی اصلی پودا آپ لگاتے ہیں جو آپ کا ریکوائرڈ ہے تو ہوتا یہ کہ اس کے ساتھ آس پاس کچھ خود ساختہ پودے بھی اگ آتے ہیں.
اگر آپ خود ساختہ پودوں کو اکھیڑے نہیں تو نتیجہ کیا ہوگا؟ ہو سکتا ہے وہ خود ساختہ اصل کو دبا کے رکھ دیں. آپ نے دیکھو کہ کئی گلاب کے بڑے اچھے پودے بالکل اس میں جھاڑیوں میں دبے پڑے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ باقی فالتو مال اکھیڑا نہیں گیا، اس نے اصل کو بھی چھپا کے رکھ دیا. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ بیچارہ کسی طرح نکل ہی آئے اوپر تو اس کی جو خوبصورتی ہے یا اس کا جو فریشنس ہے یا اس کا جو عمل ہے یا پھول دینے کا کام ہے وہ صحیح طور پر نہیں ہو سکے گا، کیونکہ اس کو صحیح غذا ہی نہیں ملی. وہ غذا کس نے لے لی؟ آس پاس کی چیزوں نے لے لی. یعنی سورسز کا ہی فرق ہے، ایک عقل کی بنیاد پر آ رہا ہے بڑے اچھے جذبات کے ساتھ، اور ایک وحی کی بنیاد پہ آ رہا ہے. تو ایک ادھر سے آ رہا ہے ایک ادھر سے، ان دونوں میں تو ٹکراؤ ہوگا، وہ اکٹھے تو نہیں چل سکیں گے. اور پھر یہ ہے کہ ہر جگہ پر ایک نیا دین نظر آئے گا اور ہم کسی کو بھی غیر مسلم کو اسلام کی دعوت دینے کے قابل نہیں رہیں گے، کیونکہ وہ کہے گا جی کون سا دین، کس دین میں بلاتے ہو مجھ کو. آج کل یہی ہو رہا ہے نا. آخرت میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب سے، حوض کوثر کے پانی سے محرومی ہوگی. اس کے علاوہ ایک چیز یہ کہ دین اتنا بوجھل ہو جائے گا کہ ناقابل عمل ہو جائے گا. کیسے؟ جب بھی آپ کسی حکم کے بارے میں ایک سمپل سی آیت پڑھتے، سمپل سی حدیث، تو وہ عمل بہت آسان ہوتا ہے. جب اس کی تفسیریں اور تشریحیں بہت لمبی ہوتی ہیں تو وہ اتنا بلکی ہو جاتا ہے کہ انسان کے لیے اس کو اٹھانا ہی مشکل ہو جاتا ہے. آپ مثلا دیکھیے خالی قرآن کی ٹیکسٹ کتنے والیوم میں ہوتی؟ 1 والیوم. تفسیریں کتنے والیوم میں ہوتی ہیں؟ کئی والیوم بن جاتے ہیں. اور اگر ان تفسیروں میں صرف من گھڑت باتیں لکھی ہوئی ہوں تو وہ کیا سے کیا ہو جاتا ہے. لیکن اگر ان تفسیروں کی بھی انٹرپریٹیشن صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سے ہو یا چند ایک وضاحتی جملے ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ بہت خوبصورت تفسیر ہوگی بنسبت اس کے کہ ہم لمبی کہانیاں اور مختلف چیزوں کو بنیاد بنا لیں. مختلف لوگوں کی مختلف آراء ہوں گی جس کے نتیجے میں دین کی اصل جو ہے وہ نظر ہی نہیں آئے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسی وجہ سے دین میں حسن تھا کہ سب ایک ہی طرح تھے اور جدھر جدھر آپ موڑتے تھے مڑتے چلے جاتے تھے. لیکن جتنی حجتیں زیادہ ہوئیں اتنا ہی دین مشکل اور کٹھن ہو گیا. اصل دین ہے نا، اس کو آپ بیان کرنے میں ہر قسم کے خوف خطر سے خالی ہوتے ہیں. آپ پڑھیے قرآن کیجئے ترجمہ، پڑھیے حدیث کیجئے ترجمہ، کوئی خوف نہیں. لیکن جب من گھڑت باتیں آپ بتاتے ہیں کسی کو جن میں بعض اوقات کوئی لاجک نہیں ہوتی تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ اسلام آپ دوسروں کے سامنے، غیر مسلمز کے سامنے پیش ہی نہیں کر سکتے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بدعتیوں کو مسجد سے نکال دیا. عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ انہ سمع قوما اجتمعوا فی مسجد یحللون ویصلون علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم جہرا فقام الیہم فقال ما عهدنا ذلك في عهده صلی اللہ علیہ وسلم وما اراکم الا مبتدعین وما زال يذكر ذلك حتى اخرجهم من المسجد. رواہ ابو نعیم. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو پتا چلا کہ کچھ لوگ مسجد میں مل کر اونچی آواز سے ذکر اور درود شریف پڑھ رہے ہیں. آپ ان کے پاس آئے اور فرمایا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی کو اس طرح ذکر کرتے یا درود شریف پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، لہٰذا میں تم کو بدعتی سمجھتا ہوں. اور وہ یہی الفاظ دہراتے رہے حتیٰ کہ انہیں مسجد سے نکال باہر کیا. اسے ابو نعیم نے روایت کیا ہے. کیونکہ وہ زمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تھا، لوگوں کو معلوم تھا کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، بدعت کیا ہے، سنت کیا ہے. تو اسی لیے حضرت عبداللہ بن مسعود نے ان پر سختی کی اور انہوں نے جوابی کوئی ری ایکشن بھی نہیں کیا. انہوں نے بھی آپ کی بات ایک طرح سے مانی اور باہر نکل گئے. تو بات یہ ہے کہ آج ہم نے جب لوگوں کو صحیح سنت کے بارے میں بتایا ہی نہیں، پہلا کام نہیں کیا، تو دوسرا کام بھی سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے. لوگ تو پہلے ہی مسجدوں سے بھاگے ہوئے ہیں، اگر آپ نے بغیر سوچے سمجھے چھوٹی چھوٹی بات پر لوگوں کو مسجد سے نکالا تو مشکل ہو جائے گی. اس لیے ضروری ہے کہ پہلے نمبر پر ہم وہی کام کریں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام پہنچانے کے حوالے سے کیا تھا. محدثین کرام کے نزدیک بدعتی کی روایت کردہ حدیث قابل قبول نہیں. ان محمد بن سیرین قال لم يكونوا يسألون عن الاسناد فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم
فینظر الی اہل السنۃ فیؤخذ حدیثهم وینظر الی اہل البدع فلا یؤخذ حدیثهم رواہ مسلم۔ حضرت محمد بن سیرین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ شروع میں لوگ حدیث کی سند کے بارے میں سوال نہیں کیا کرتے تھے، لیکن جب فتنہ یعنی بدعات اور من گھڑت روایات کا پھیلنا شروع ہوا تو لوگوں نے حدیث کی سند پوچھنا شروع کر دی، اور یہ اصول بھی بنا لیا کہ دیکھا جائے کہ اگر حدیث بیان کرنے والے اہل سنت ہیں تو ان کی حدیث قبول کی جائے گی، اور اگر اہل بدعت ہیں تو ان کی حدیث قبول نہیں کی جائے گی۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ یعنی اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ احادیث کتنے نیچرل طریقے سے روایت ہوئی ہیں۔ بدعات فتنوں میں پڑنے یا دردناک عذاب میں مبتلا ہونے کا باعث ہیں۔ سئل الامام مالک رحمہ اللہ تعالی یا ابا عبداللہ من این احرم قال من ذی الحلیفہ من حیث احرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال انی اريد ان احرم من المسجد من عند القبر قال لا تفعل وانی اخشى عليك الفتنة فقال وأي فتنة في هذه انما هي اميال اريدها قال وأي فتنة اعظم من ان ترى انك سبقت فضيلة قصر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم انی سمعت اللہ یقول فلیحذر الذین یخالفون عن امرہ ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم رواہ فی الاعتصام۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ اے ابو عبداللہ میں احرام کہاں سے باندھوں؟ امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا ذوالحلیفہ سے، جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باندھا۔ اس آدمی نے کہا میں مسجد نبوی میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سے باندھنا چاہتا ہوں۔ امام مالک نے فرمایا ایسا مت کرنا، مجھے تمہارے فتنے میں مبتلا ہونے کا ڈر ہے۔ اس آدمی نے عرض کیا اس میں فتنے کی کون سی بات ہے کہ میں نے چند مین پہلے احرام باندھنے کا ارادہ کیا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا اس سے بڑا فتنہ کیا ہو سکتا ہے کہ تم یہ سمجھو کہ احرام باندھنے کے ثواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سبقت لے گئے ہو، جس سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قاصر رہے۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے سنا ہے جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے کہ وہ کسی فتنے یا دردناک عذاب میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ یہ روایت الاعتصام میں ہے، امام شاطبی کی کتاب ہے۔ دین کے معاملے میں اپنی مرضی اور خواہشات نفس پر چلنے سے پناہ مانگنی چاہیے۔ عن ابی برزۃ الاسلمی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مما اخشى علیکم بعدی بطونکم وفروجکم ومدلات الاہواء رواہ ابن ابی عاصم فی کتاب السنہ صحیح۔ حضرت ابو برزہ الاسلمی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے بعد تمہارے بارے میں پیٹ اور شرمگاہ کے معاملات اور گمراہ کن خواہشات سے خائف ہوں، کہیں تم ان باتوں کی وجہ سے گمراہ نہ ہو جاؤ۔ اسے ابن ابی عاصم نے کتاب السنہ میں روایت کیا ہے۔ بدعتی کا کوئی نیک عمل قابل قبول نہیں۔ عن الفضیل ابن عیاض رحمہ اللہ تعالی قال اذا رأیت مبتدعا فی طریق فخذ فی طریق آخر ولا يرفع لصاحب بدعة الى الله عز وجل عمل ومن اعان صاحب بدعة فقد اعان على هدم الدین رواہ فی خصائص اہل السنہ۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب تم بدعتی کو آتے دیکھو تو وہ راستہ چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کرو۔ بدعتی کا کوئی عمل اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوتا، جس نے بدعتی کی مدد کی اس نے گویا دین مٹانے میں مدد کی۔ تو اس موقع پر بھی یہ بات یاد رکھیے کہ دین کی تعلیم کے لیے، دین کی بات پہنچانے کے لیے تو آپ کسی کے پاس بھی جا سکتے ہیں اور خود وہاں پہنچیں گے، لیکن یہاں اس بات کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو شخص بدعت کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نقصان پہنچاتا ہے، دین میں نئی نئی باتیں نکال کر، وہ اس قابل نہیں کہ اس کی عزت کی جائے یا اس کی بات کو وزن دیا جائے۔ الاحادیث الضعیفۃ والموضوعۃ، ضعیف اور موضوع احادیث۔ ان احادیث میں ترجمہ ہی پڑھوں گی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حاکم بنا کر یمن بھیجا تو ارشاد فرمایا معاذ تمہارے سامنے جب مقدمات پیش کیے جائیں گے تو تم ان کا فیصلہ کیسے کرو گے؟
حضرت معاذ نے عرض کیا اللہ کی کتاب کے مطابق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اگر وہ بات اللہ کی کتاب میں نہ ہوئی؟ حضرت معاذ نے عرض کیا تو پھر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق۔ آپ نے پوچھا اگر سنت میں بھی نہ پاؤ؟ فرمایا میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا اور کوئی کسر اٹھا نہیں رکھوں گا۔ راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پہ ہاتھ مارا اور فرمایا تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جس نے رسول کے قاصد کو یہ توفیق عطا فرمائی جس سے اللہ کے رسول بھی راضی ہوئے۔ یہ حدیث عام طور پر کوٹ کی جاتی ہے جبکہ یہ حدیث ضعیف ہے، اور اس کی تفصیل کے لیے شیخ البانی کا سلسلہ احادیث الضعیفہ والموضوعہ جلد 2 حدیث نمبر 881 ملاحظہ کیجئے۔ ایک اور حدیث بہت بیان ہوتی ہے اختلاف امتی رحمہ، کہ میری امت میں اختلاف باعث رحمت ہے۔ اس حدیث کی بھی کوئی بنیاد نہیں، اور اس کو بھی آپ سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ اور موضوعہ میں دیکھ سکتے ہیں۔ ایک اور حدیث، میرے بعد لوگ مجھ سے حدیثیں روایت کریں گے، ان کی بیان کردہ احادیث کو قرآن سے پرکھنا، حدیث قرآن کے مطابق ہو تو قبول کر لینا، جو حدیث قرآن کے خلاف ہو اسے مت قبول کرنا۔ یہ حدیث بھی ضعیف ہے، اور اس کے لیے بھی آپ سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ والموضوعہ جلد 3 حدیث نمبر 1087 کو دیکھ لیجئے۔ ایک اور روایت، اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے جن کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے۔ یہ حدیث بالکل موضوع ہے، من گھڑت ہے، اور اسے بھی آپ مذکورہ بالا کتاب میں دیکھ سکتے ہیں۔ ایک اور روایت ہے اس کے مقابلے میں، اہل بیتی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے اہل بیت ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے۔ یہ حدیث بھی بالکل موضوع ہے، من گھڑت ہے۔ پھر ایک اور حدیث ہے، میری امت میں ایک آدمی ہوگا جس کا نام محمد بن ادریس یعنی امام شافعی ہوگا، جو میری امت کے لیے ابلیس سے بھی زیادہ نقصان دہ ہوگا، اور میری امت میں ایک آدمی ہوگا جس کا نام ابو حنیفہ ہوگا، وہ میری امت کا چراغ ہوگا۔ یہ حدیث بھی موضوع ہے، اور سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ اور موضوعہ میں اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسے ریمارکس پاس کرنا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ آپ کسی کے بارے میں اس قسم کی بات فرمائیں گے، عقل کو بھی یہ بات نہیں لگتی۔ ایک اور روایت بھی موضوع ہے، علماء کی پیروی کرو کیونکہ وہ دنیا کا چراغ اور آخرت کی قندیلیں ہیں۔ یہ حدیث بھی موضوع ہے، اور سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ اور موضوعہ میں اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج ہم نے بدعت کے بارے میں تفصیل سے جانا، اور دیکھیے بدعت کرنے والے کی نیک اعمال قبول نہیں ہوتے، اس کی جب تک وہ بدعت سے توبہ نہ کرے، اس کی توبہ نہ کرے، اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ بدعت کو چھوڑنے کے بعد ہی اس کی توبہ قبول ہوگی، اور حوض کوثر سے اس کو پانی نہیں پلایا جائے گا۔ تو یہ بہت بڑے بڑے نقصان ہیں۔ دیکھیے قرآن پاک کے احکامات بالکل واضح ہیں، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہمیں اور بھی زیادہ وضاحت ان کی مل جاتی ہے کہ ہم نے اس کام کو کرنا کیسے ہے۔ لیکن بہت افسوس کی بات ہے کہ بہنیں قرآن پاک کو پڑھنے کی بجائے، سنت کو جاننے کی بجائے، ایک دوسرے کے مشوروں کے مطابق زندگی گزار رہی ہوتی ہیں۔ تو اسی لیے یہ کوشش کی گئی ہے کہ بہنوں کو صحیح احادیث کا پتہ چل سکے، اور تاکہ وہ ان بدعات سے بچ کر قرآن و سنت کے مطابق اپنے زندگی کو گزار سکیں، اور تاکہ وہ دنیا میں بھی آسانی سے اپنے معاملات کو نبھا سکیں، اور آخرت میں بھی کامیابی کی سے ہمکنار ہو سکیں۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ بہنیں اس سلسلے میں ضرور توجہ فرمائیں گی، اور اس چیز کو اپنی باقی بہنوں کے ساتھ بھی شیئر کریں گی۔ تو اسی موقع پر ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں واقعی صحیح معنوں میں قرآن و سنت کو جاننے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اور اس کو دوسروں تک لے جانے کی ہمیں اللہ تعالیٰ ہمت دے، توفیق دے، اور جو کام ہم کر سکیں اللہ تعالیٰ اس کو قبول بھی فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا ہے کہ ہم اپنے رب سے وہ ساری بھلائیاں، ساری رحمتیں، سارا فضل مانگتے ہیں جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے مانگا کرتے تھے، اور ہم ان تمام شرور سے پناہ چاہتے ہیں جن سے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پناہ مانگا کرتے تھے۔
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جزاک اللہ خیر.